دیگر حاجی صاحبان، نمازی حضرات، ضعیف العمر کے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت سننے کے بعد رسول اللہ کی ایک حدیث کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اس حدیث پاک پر کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ کے کانوں تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مع بریء الجود والکرم وبریء العلم والحکم وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ماہ محرم شریف کا یہ مقدس عظمت و برکت والا مہینہ، اور اسی مقدس مہینے میں تاریخ سلطنت حضور مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا منصبہ، اور ساتھ ہی ساتھ مجدد اعظم شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بھی منصبہ۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے پوری برکات سے ہم تمام کو مالا مال کرے۔ میرا آج کا عنوان چونکہ اولیاء اللہ نہیں ہے، میرا آج کا عنوان، آج کا وشے، آج کا سبجیکٹ رسول اللہ کی ایک حدیث پاک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، علم دین مصطفیٰ کا سیکھنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنا نالج ہونا چاہیے ہر اس ایمان والے کو، ہر اس کلمہ گو کو، ہر اس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے وہ اتنا علم سیکھے کہ جب نماز کے لیے آ جائے تو شریعت اور سنت کے مطابق اپنی نماز کو مکمل ادا کر سکے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، اسے اتنا نالج ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہے تو اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو پراپرٹی ہے، میرے پاس جو دولت ہے، اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ صاحب استطاعت ہے تو اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے صاحب استطاعت بنا کر مجھ پر حرم کعبے کا فرض قرار دیا ہے، تو جب میں حج بیت اللہ جاؤں تو مجھے حج کیسے ادا کرنا ہے، اس کا علم
ویسے تو ہماری مانیتا یہ ہے، ہمارے خیال ایسے ہیں، ہمارے وچار ایسے ہیں کہ ہم کسی بات کو جان لیں گے، عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ بہنے کے رسول اللہ نے فرمایا تو ہر غلام کو چاہیے کہ رسول اللہ کی اس بات کو مانے اور اتنا نالج والا بنے کہ اسے اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق کیسے گزارنا۔ اور جب چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک جو علم کا طالب بنتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اور سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اس کے درجے کو اتنا بلند و بالا فرما دیا، اتنا عظمت والا بیان کیا کہ اس کی شان کا کیا کہنا، کہ خود رسول اللہ اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء یہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے پاس ملک دمشق میں، آپ دمشق میں رہتے ہیں، مدینہ شریف سے چل کر ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ حضرت ابو درداء کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مجھے دمشق میں کچھ کام نہیں ہے، میں کسی بزنس کو، دھندے کو، بیپار کی ڈیل کرنے نہیں آیا، بس میرے کانوں نے سنا کہ رسول اللہ کا ایک صحابی دمشق میں رہتا ہے اور اسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث معلوم ہے، بس اسی نیت سے میں آپ کے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کے حوالے حدیث بھی کیا پیاری بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے رسول اللہ کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا کہ جو بندہ علم سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلا، دین مصطفیٰ سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلا، رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تو جنت کے راستے پر ہوا، جنت کے راستے پر۔ اور پھر حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے زبان رسالت سے یہ سنا۔ طالب علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے، مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی برکت میں قبول فرمائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ کے لیے نکلو اپنے گھر سے، یا 5 ٹائم میں سے کسی بھی نماز آپ ایک قدم چلیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے 100 قدم چلے 5 ٹائم کی نماز، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں
عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی۔ آپ چلے تو آپ کے لیے بھی یہی ہے، حاجی صاحب چلے تو حاجی صاحب کو 2 نیکی ملے گی ایسا نہیں، حاجی صاحب کو بھی ایک نیکی۔ رسول اللہ کی آل رسول اللہ کا پریوار آل رسول نماز کی نیت سے نکلے تو آل رسول کو بھی ایک نیکی۔ وقت عالم دین جسے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وارث انبیاء کا نام مصطفیٰ کے دین کو سیکھنے والا، وارث انبیاء عالم دین چلا، عالم دین چلے تو اس کے لیے بھی ایک ہے۔ وقت مفسر قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی تفسیر لکھنے والا، وہ اپنے گھر سے چلا نماز کی نیت سے تو اس کے لیے بھی نیکی ہے۔ اب عالم چلے، جاہل چلے، فاضل چلے، سادات چلے، نمازی چلے، بچہ چلے، جوان چلے، سب کو اللہ ایک نیکی، ایک قدم کی وقت۔ مگر ایک طالب مدرسے میں پڑھنے والا، اس کی ناک میں ڈنکی نظر آئی، صبح میں نہا کے بھیجا ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا، بال بکھرے ہوئے، اس کی فضیلت وہ بھی رسول اللہ بیان فرمائے، امام الانبیاء بیان فرمائے۔ اور دوستو یہاں پر اور ایک بات عرض کرتی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جائے یا دوسرے ملک کا وزیر اعظم پی ایم ہمارے ملک میں آئے، ہمارے دیش میں آئے، اور اس کے استقبال کے لیے، اس کے خیر مقدم کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے سرخ قالین، لال چٹائی بچھائی جائے تو پوری دنیا میں چرچا کہ فلاں ملک میں، فلاں دیش میں، فلاں ملک کا بڑا پردھان آیا تو اس کے لیے لال چٹائی بچھائی گئی۔ اتنے چرچے پوری دنیا میں ہو جائے، ہر چینل اور ہر میڈیا پر بس ایک ہی خبر کہ لال قالین بچھائی گئی، سرخ قالین بچھائی گئی، لال چٹائی بچھائی گئی۔ مگر قربان جاؤں، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں تلے چٹائی کو نہیں بلکہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے تو یہ فضیلت تو بچوں کو ملے گی مدرسے کی، ہم کو یہ فضیلت کیسے نصیب ہوگی؟ مگر سرکار فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، رحمت عالم فرماتے ہیں کہ چاہے وہ 70 برس کا بوڑھا ہو یا 40 برس کا ہو یا 20 سال کا جوان ہو یا 5 سال کا بیٹا ہو، وہ گھر سے یہ نیت کر کے نکلا کہ چلو میں فلاں عالم دین سے مل لوں گا، ایک مسئلہ پوچھ لوں گا، ایک مسئلہ جان لوں گا، نبی کی کسی سنت کو سیکھوں گا، نبی کی شریعت کو، نبی کے دین کے بندھرن کو جان لوں گا۔ یعنی کہ ایک مسئلے کی نیت سے بھی آپ چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہے مگر مصطفیٰ کے دین کو سیکھنے کی نیت ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پیروں تلے فرشتے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں۔
جب آئے تو آپ یہ بھی نیت کریں کہ باپو تدبیر کریں گے تو کچھ نبی کا دین سیکھنے کو مل جائے گا. جب وہ جلدی جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے کندھوں تلے اپنے پروں کو بچھائیں, مگر پھر جس کو درگاہ کے آگے پر بیٹھنا ہو تو وہ نیت نہ کرے. نیت کے بعد عمل بھی ضروری ہے. تو رسول اللہ نے تعلیم علم کی بڑی فضیلت بیان کی. علم دین سیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی. اب ان کی عزت اور ان کا ادب جو کر لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس پر کی رحمت کی برسات برسا دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے, سب سے بڑا برکتوں کے نزول ہونے کا اشتعال ہے. ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں, مگر جہاں رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے اس جگہ کو رسول اللہ کا گھر کہتے ہیں. مدرسہ جو ہے یہ نبی اللہ کا, یہ رسول اللہ کا گھر ہے, اس لیے کہ وہاں دین مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل شدہ کلام پڑھایا جاتا ہے. اور ہمارے نوجوان تو کتنے ایسے ہیں جو 9 بجے اٹھتے ہیں, 12 بجے اٹھتے ہیں, 11 بجے اٹھتے ہیں, 8 بجے اٹھتے ہیں, مگر یہی چھوٹے چھوٹے بچے جلدی سویرے اٹھ جاتے ہیں اور دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے حاضر باش ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں مدرسے چلتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. وقت اتنا نہیں ہے تو میں واقعہ بھی بیان کرتے تھا, آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو مدرسہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں نماز کا طریقہ بھی ملتا ہے, رسول اللہ کی سنت سیکھنے کو ملتی ہے, قرآن پاک سیکھنے کو ملتا ہے. تو ان بچوں کے لیے کچھ ایسا بھی کام کیے جائے کہ ان بچوں کے حوصلے بلند ہو جائیں, ان بچوں کا شوق, ان بچوں کا ذوق بڑھ جائے. اور یاد رکھے دوستو کہ ان علم دین مصطفیٰ سیکھنے والوں کی اگر آپ مدد کرتے تو آپ بظاہر تو بچوں کی مدد کر رہے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی ہی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ جو تعلیم علم کی مدد کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے. انشاءاللہ ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ہمارا مدرسہ بند ہے. دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جلدی سے جلدی یہ بندی سے پابندیاں ہٹے اور ہمارے گاؤں کا مدرسہ پھر سے آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری جمعہ کی دعا کو قبول فرمائے اور جلدی سے جلدی بندی سے ہٹ جائے. تو گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی مدرسہ کھلتا تو مدرسے میں آنے والے بچوں کے لیے ایک یونیفارم کا آیوجن کیا جس میں بحمدہ تعالیٰ کنڈاؤ کی دھرتی پر پہلی ایسی بچوں کی کمیٹی, اور کمیٹی کا نام بھی غوثیہ کمیٹی, ایران پیر سے نسبت. الحمدللہ. تو یہ فیضان غوث اعظم بھی ہے کہ ان بچوں نے گزشتہ عید میلاد سے لے کر آج تک, ابھی عید میلاد آئی ہے, عید میلاد آنے میں دیر ہے, ان بچوں نے اپنی جیب سے کسی نے 50 تو کسی نے 100 تو کسی نے 200 تو کسی نے 500 جمع کر کر کے 50,000 روپیوں کو جمع کر لیا. اور ان
بچوں نے اپنی محنت سے مدرسے میں جو بھی 250 یا 250 بچے ہیں ان کے یونیفارم کا انتظام کر دیا. اب رہی بچیاں تو بچیوں کے یونیفارم کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں. اس میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان 25,000 روپے کی امداد ہمارے عزیزم بھلاوا حاجی بھارت سنگھ حاجی چھترسی کی جانب سے 25,000 روپے کی امداد مدرسوں کے بچوں کے لیے دی گئی ہے. اور ہمارے عزیزم بی ایم ٹرانسپورٹ کے مالک راٹھور سنجے بھائی پرتاپ سنگھ نے بھی اپنے دادا دادی کی اصالِ ثواب کی نیت سے 11,000 روپے پیش کیے. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بھارت کامل کے مالک جادو حمید بھائی نے بھی ماشاءاللہ 2,000 روپے کی امداد پیش کی. تو کوشش کریں کہ اس مشن کو ہم لے کر نکلے. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے, آپ طالب علم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے بھی جو ہو سکے توصیہ کمیٹی یا میرے حوالے آپ اپنی امداد کو پیش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانی پیر اور خواجہ اجمیر کے صدقے میں سب کی امداد کو خیرات کو قبول فرمائیں اور اس میں بہتر سے بہتر بنے دنیا و آخرت